نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور اس کی توفیق خاص سے ہم رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کو اس کی بارگاہ میں اس کے حضور حاضر ہیں۔ باری تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے روزہ، اچھی انسانی صحت کی شدید ضرورت۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے دوسرے مذاہب کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ماہ صیام مقام انسانیت کے احساس اور شعور کا مہینہ ہے۔ یہ فرض صوم کی ادائیگی کا مہینہ ہے۔ یہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے اور کو پینے کے فعل کو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ یہ رکنا حلال چیزوں سے رکنا ہے، حرام چیزوں سے تو انسان ہمیشہ کے لیے رک جاتا ہے، حرام فعل سے ہمیشہ انسان اعراض کرتا ہے، جبکہ حلال فعل کو ہمیشہ کے لیے اپنایا جاتا ہے۔ حرام چھوڑنے کا نام ہے، جبکہ حلال اختیار کرنے اور اپنانے کا نام ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، مگر حلال کو کبھی کبھی ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور اس کے حکم کے مطابق چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی بندے کی بندگی کا راز ہے۔ روزوں سے دل کو سکون اور اطمینان کی دولت حاصل ہوتی ہے، روح کو قرار و سکون ملتا ہے، نفس کی روزہ تہذیب کرتا ہے، انسان کے جسم اور صحت پر اس کے مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ روزے کے عمل میں انسان میں ضبط نفس کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی استعداد کی نمو بڑھتی ہے، غیظ و غضب کو ضبط کرنے کا مادہ روزے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، صبر و تحمل کے اخلاق انسانی شخصیت میں فروغ پاتے ہیں۔ روزہ انسان کے اندر روحانی قوتوں کو قوی کرتا ہے، حیوانی قوتوں کو، طاقتوں کو کمزور کرتا ہے، اور روزہ انسان کی حیوانی اور شہوانی قوتوں کے سیلاب کو روکتا ہے۔ نفس امارہ کی ناجائز خواہشات کے سامنے روزہ باندھ دیتا ہے۔ ایک ماہ روزے کا عمل اور ایک ماہ کی مشق اور عادت انسان میں ضبط نفس کا خلق پیدا کرتی ہے، مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، انسان کو اپنے کال اور عمل میں عمل صالح اختیار کرنے کی طرف ترغیب دیتی ہے۔ روزہ انسان کی توجہ کو سراسر اللہ کی ذات کی طرف مرتکز کر دیتا ہے، بندہ رب کی خاطر کھانا اور پینا چھوڑ دیتا ہے، نفس کی خواہشات سے اعراض کرنے لگتا ہے۔ روزہ انسان کو بے وقت کھانے کی عادت سے
محفوظ کرتا ہے، روزہ انسان میں قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، سحری کے وقت نیند ترک کرنا نفس کو تکلیف میں ڈالتا ہے، مگر انسان رب کی رضا کی خاطر اس تکلیف کو بھی برداشت کرتا ہے۔ بندے کا انسانی زندگی میں یہ تکلیف اور یہ اذیت اٹھانا ہی اللہ کی اطاعت کو اور اس کی فرما برداری کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ بندے کا عمل احسن اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری سے بنتا ہے۔ بندے کی تکلیف اللہ کی اطاعت بنتی ہے اور اطاعت ہی انعامات الہیہ کا باعث بنتی ہے۔ ہم اپنی عملی زندگی میں فضل و انعامات الہیہ کو اطاعت و تکلیف کے بغیر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہی عمل انسانی ہمیں اللہ کی بندگی سے دور لے جاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ اس ماہ سیام کو سارے مہینوں میں وہی فضیلت حاصل ہے جو جمعے کے دن کو سارے دنوں میں حاصل ہے۔ اس کا روزہ انسان کے لیے سراسر اپنے اندر منفعت اور فائدہ رکھتا ہے اور اس کے جسم کی صحت کی ضمانت رکھتا ہے۔ اس لیے علامہ ابن قیم الجوزی شریعت کے ہر حکم کی مصلحت اور منفعت کو یوں واضح کرتے ہیں، فرماتے ہیں جلب المصالح و در المفاسد، کہ نفع بخش چیزوں کو حاصل کرنا اور نقصان دہ چیزوں کو دور کرنا احکام شریعت کا راز ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، روزے کے عمل سے انسان کیا کیا فوائد حاصل کرتا ہے۔ لفظ صوم اپنے معنی کے اعتبار سے ہمارے سارے جسم کو یہ پیغام مولا دیتا ہے کہ ہم اپنے جسم کو کھانا اور پینا اللہ کے حکم کے مطابق کریں، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق کھلائیں، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو پلائیں، اور اس نفس کی نفسانی خواہشات کو شریعت اسلامی کے احکامات کے موافق پورا کریں۔ عمل صوم کے ذریعے اپنے جسم کو اللہ کی ہر نافرمانی سے بچائیں۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں ہر انسان 3 طرح کی خواہشات کا اسیر ہوا کرتا ہے۔ ایک بھوک ہے، دوسری پیاس ہے اور تیسری جنسی خواہش ہے۔ اگر انسان ان تینوں خواہشوں پر قابو پانا سیکھ لے تو ہر خواہش نفس کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ ماہرین نفسیات کی رائے اور تجربہ یہ ہے اگر ان تینوں خواہشات کو 3 ہفتوں تک مسلسل ضبط و انقیاد کے عمل سے گزارا جائے تو یہ فعل انسانی جسم کی عادت کا حصہ بن جاتا ہے۔ باری تعالیٰ نے رمضان المبارک کو 4 ہفتوں کے دورانیے پر رکھا ہے تاکہ انسان کے اندر یہ عادات صالحہ اپنا رسوخ قائم کر لیں اور انسانی جسم میں یہ عادات پختہ ہو جائیں۔ روزے کا عمل انسان کے اندر قوت ارادی کو تقویت دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی دنیاوی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے اور اخروی زندگی کے متعلق گناہوں سے بچتا ہے، اور اس قوت ارادی کے سبب ہی وہ اپنی ساری زندگی میں فسق و فجور اور گناہوں سے بچتا ہے۔ ایک عادی شرابی وہ روزوں کی وجہ سے، رمضان المبارک کی وجہ سے شراب کو چھوڑ سکتا ہے۔ ایک زانی شخص روزوں کے سبب زنا کو ترک کر سکتا ہے۔ روزہ انسان کے اندر توبہ کا احساس پیدا کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رمضان المبارک کو باری تعالیٰ نے قمری مہینہ بنایا ہے۔ اس میں ہر دن کی طوالت و لمبائی دنیا کے ہر کونے میں جدا جدا ہے اور یہ طوالت مسلسل بدلتی رہتی ہے۔ جب دنیا کے شمالی کرہ پر جون کے مہینے میں دن طویل ہوتے ہیں
تو جنوبی کرۂ زمین پر دن چھوٹے ہوتے ہیں، اور رمضان المبارک چونکہ قمری ماہ و سال ہے، یہ شمسی سال سے 11 دن چھوٹا مہینہ ہوتا ہے، اس لیے دنیا بھر کے تمام مسلمان جو اپنی عمر کے 30 سال تک مسلسل روزے رکھتے ہیں، وہ دنیا کے جنوبی حصے میں بستے ہوں یا شمالی حصے میں رہتے ہوں، وہ سب کے سب ایک جیسے وقت کی مقدار کے برابر روزہ رکھتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رمضان المبارک کے قمری سال سے متعلق ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب یہ رمضان المبارک گرمیوں کے مہینوں میں ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو روزے داروں کو شدید پیاس برداشت کرنا پڑتی ہے، اور جب یہ سردیوں کے مہینوں میں آتا ہے تو روزے داروں کو سخت بھوک برداشت کرنا پڑتی ہے۔ یوں انسان کے نفس کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے حوالے سے تربیت ہو جاتی ہے اور شخصیت سازی بھی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک ہر امیر سے امیر انسان کو بھی بھوک اور پیاس کی شدت کے عمل سے گزرنے اور اس عمل کو برداشت کرنے کا موقع اس کی زندگی میں فراہم کرتا ہے۔ غریب شخص تو ہر حال میں اور رمضان المبارک میں بھی اس عمل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ یوں روزہ سارے معاشرے کی قوت برداشت اور تحمل اور اجتماعی تربیت اور تہذیب میں اضافہ کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسلام نے روزے کے عمل کی تاریخی حیثیت کو بھی بیان کیا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا روزہ تم سے پہلی امم اور اقوام پر بھی فرض کیا گیا تھا، اور اس روزے کی حیثیت اور اس کے رکھنے کی نوعیت کیا کیا تھی اس پر قرآن خاموش ہے۔ اسرائیلیات اور دیگر ذرائع علم سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مذہب روزے کے دوران پھل کھا سکتے تھے، مذہب والے بعض مذاہب کے لوگ آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھا سکتے تھے، کوئی روزے کے دوران صرف دودھ پی سکتا تھا، اور کسی مذہب میں صرف پانی پینے کی اجازت تھی۔ اور ان سب مذاہب کے برعکس باری تعالیٰ نے اسلام کو آفاقی، عالمگیر اور کل انسانوں اور ان کی عقل و دانش کو اپیل کرنے والا دین و مذہب بنایا ہے۔ اس لیے اس کی تعلیمات میں جامعیت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اسلام میں روزے کا تصور یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکا رہے، اور ان چیزوں سے مکمل اجتناب ہی روزہ بنتا ہے۔ اسلام میں نیکی اور بدی کے فلسفے کی بنیاد بھی یہی ہے کہ نیکی اور خیر مکمل اور کامل اپنائی جائے، بدی اور شر سے کامل اور کلیتاً اجتناب کیا جائے۔ اس لیے اسلام برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جو چیز زیادہ مقدار میں حرام ہے وہ تھوڑی مقدار میں بھی حرام ہے۔ شراب کا جام بھی حرام ہے اور شراب کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔ زنا اور لوازمات زنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح پانی کا ایک گلاس بھی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک پانی کا گھونٹ پینے سے بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، در حقیقت انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ امریکی ماہر نفسیات ابراہام میسلو کہتا ہے ہر انسان کی بنیادی ضروریات غذا، پانی اور سر چھپانا ہے۔ جب یہ خواہشات پوری ہو جاتی ہیں تو ہر انسان اپنی عزت نفس کی تسکین کے لیے مختلف فنون حاصل کرنے لگتا ہے۔ میسلو کے اسی نظریے نے مغرب اور ہماری سیاسی تاریخ میں روٹی، کپڑا اور مکان کا روپ دھارا۔ اس نظریے میں صرف اور صرف
ایک چیز کی کمی ہے، وہ انسان کے اندر پایا جانے والا جذبہ عبودیت ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ جذبہ عبودیت دراصل روح کی خصوصیت اور ضرورت ہے۔ انسانی جسم کی ضرورت مادی ہے، جبکہ روح کی ضرورت روحانی ہے۔ روح کا منبع ملکوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ انسان دو صفات کا مرکب ہے۔ ایک اس میں صفت بہمیت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایوانوں جیسی خوبیاں رکھتا ہے، یہ کھاتا بھی ہے، یہ پیتا بھی ہے، اور یہ جنسی عمل کی خواہش بھی رکھتا ہے، یہ لڑنے اور مرنے کی صفت بھی رکھتا ہے، اور دوسری ہر انسان کے اندر ملکیت کا وصف بھی پایا جاتا ہے۔ یہ فرشتوں جیسی خصوصیات بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس میں بے غرضی بھی ہے، محبت و خلوص بھی ہے، اطاعت و عبادت کی خواہش و رغبت بھی ہے۔ انسانی فطرت میں یہ دونوں صفات ایک دوسری کی متضاد ہیں۔ اگر ہم اپنے جسم کی حیوانی خواہش کو پورا کرنے ہی میں مسلسل اور مستقل سارا سال لگے رہیں تو ہمارے جسم کی ملکوتی صفت وہ دب جاتی ہے اور دبتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ ہمارے جسم میں ہماری روح بے قرار اور بے چین رہتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنی ملکوتی صفت کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو ہماری حیوانی صفت وہ دبتی چلی جائے گی، اور روزہ ان دونوں صفتوں کے درمیان امتن وسطن اعتدال و توازن پیدا کرتا ہے۔ انسان کی ساری زندگی اس کے نفس اور روح کے تقاضوں کی کشمکش میں جاری رہتی ہے۔ اس کی مادی خواہشات اس کی روحانی خواہشات کو مغلوب کرتی رہتی ہیں۔ کبھی اس کی روحانی خواہشات مادی خواہشات پر تفوق پاتی ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہمارے روحانی وجود کی غذا قرآن ہے۔ قرآن اور رمضان دونوں مل کر ہمارے جسم کی روحانی غذا کو پورا کرتے ہیں۔ ہم دن بھر روزہ رکھتے ہیں تو یوں روحانی غذا کی تکمیل کرتے ہیں۔ رات کے کچھ حصے میں تلاوت قرآن کرتے ہیں اور تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ صلاۃ التراویح میں شریک ہوتے ہیں۔ اس میں سماعت بالقرآن اور قرات بالقرآن کے عمل سے ہم اپنے جسم کو روحانی غذا فراہم کرتے ہیں۔ قرآن کا نزول رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کی یہ مبارک ساتیں ہیں جس میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی رمضان المبارک میں ہی آئی، جب آپ غار حرا میں معتکف تھے۔ انسان اپنی زندگی کے ہر سال کے 11 مہینے وہ اپنے حیوانی وجود کے تقاضوں کو پورا کرتا رہتا ہے، جبکہ رمضان المبارک کے صرف 1 مہینے میں اپنے جسم کے روحانی تقاضوں کو اور روحانی غذا کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ غذا رمضان المبارک کے روزوں سے انسانی جسم کو اور انسانی روح کو میسر آتی ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت، نماز تراویح کا اہتمام، عبادت کی کثرت اور ذکر و فکر کا اہتمام اور تفکر و تدبر قرآن کے ذریعے سے یہ روحانی غذا ہماری روح کو میسر آتی ہے، اور یہ 1 مہینے کی روحانی غذا انسان کے بقیہ 11 مہینوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو تمام گناہوں سے بچنے کے لیے جنت ڈھال کا درجہ عطا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا الصیام جنت، رواہ بخاری فی صحیح، فرمایا کہ روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ روزہ یہ ڈھال ہے۔ روزہ انسان کو شیطان سے بچاتا ہے، نفس کے برے اثرات اور خواہشات سے بچاتا ہے۔ روزے کی برکات تب
میسر آتی ہیں جب انسان خود کو آفات سے بچاتا ہے. انسان کا نفس لذتوں کا تقاضا کرتا ہے، نفس کی مرغوبات اس پر غلبہ پا لیتی ہیں. یہ انسان بندہ رحمان بننے کی بجائے بندہ نفس بن جاتا ہے، بندہ شیطان بن جاتا ہے. روزے میں بھی نفس کشی کی بجائے نفس پروری کرتا ہے. روزہ انسان کی بھوک کو کنٹرول کرتا ہے، اور بھوک کنٹرول کرنا انسان کو سکھاتا ہے، اور بسیار خوری سے روزہ بچاتا ہے. زیادہ کھانا زیادہ بیماریوں کو اپنے جسم میں پیدا کرنا ہے. امریکن نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے اپنی تحقیق میں ثابت کیا ہے انسانی جسم کو زیادہ تر بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے انسان کو ضابطۂ تام دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ما ملا آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم عقلات یقمن صلبہ فإن کان لا محالہ فثلاث بطعامہ وثلاث بشرابہ وثلاث لنفسہ. رواہ ترمذی کہ کوئی شخص پیٹ سے برا برتن نہیں رکھتا ہے اور پیٹ سے برا برتن یہ نہیں بھرتا ہے، اس اعتبار سے کہ ابن آدم کو فرمایا کہ اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں. لیکن اگر وہ زیادہ کھانے کی رغبت رکھتا ہے تو وہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے. اپنے معدے کے 1/3 حصے کو خوراک سے بھرے، اور پھر 1/3 حصے کو پانی سے بھرے، اور 1/3 حصے کو سانس کے لیے خالی چھوڑ دے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج جدید سائنس، علم تشریح الاعضاء، اناٹومی نے ہمیں بتایا ہے کہ معدے کا اوپر کا حصہ فنڈس اپنی پوزیشن کے اعتبار سے ڈایافرام کے بالکل نیچے واقع ہے. یہ پھیپھڑوں کو حرکت دیتا ہے اور سانس لینے میں عام کردار ادا کرتا ہے. جب ہم اپنے معدے کو کھانے سے خوب بھر لیتے ہیں تو اس صورت میں ڈایافرام کو حرکت کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. جس قدر انسان اپنے پیٹ کو بھرتا ہے اسی قدر اس کو سانس لینے میں دشواری اور مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. روزہ اپنے نظام الاوقات کے تحت ہمارے کھانے کو کافی مقدار میں تھوڑا کر دیتا ہے، جس سے ہماری انسانی صحت بحال ہونے لگتی ہے، خوب اچھی عمدہ اور بہتر ہونے لگتی ہے. اس لیے باری تعالیٰ نے انسان کو بڑے جامع انداز میں سمجھا دیا ہے کہ روزے کا عمل ہر حال میں، ہر موسم میں، ہر عمر میں تمہارے لیے خیر ہی خیر کا پیغام رکھتا ہے. اس لیے قرآن نے 2 ٹوک اسلوب میں اعلان کیا ہے: وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. سورہ بقرہ میں فرمایا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو. اس آیا کریمہ میں بڑا لطیف اشارہ ہے کہ روزہ عبادت کے ساتھ انسان کی صحت کے لیے بڑا ہی مفید عمل ہے. اور اس آیا کریمہ میں ان کنتم تعلمون کے الفاظ ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ ہم ہر دور میں تمام تر عبادات اسلام اور احکامات شریعت کو زمانے کے علم کے تناظر میں جان کر انسانی ضروریات سے ان اوامر اور نواہی کو ہم آہنگ کر کے اور ان میں مخفی حکمتوں کو منکشف کر کے اس طرح انسانوں کے سامنے پیش کریں کہ ہر انسان اللہ کی فرما برداری، اطاعت گزاری اور اس کی بندگی کا دم بھرنے لگے، اور وہ اللہ کی نافرمانی کے توق کو اپنے گلے سے اتار کر پھینک دے. وہ علم شریعت اس کے اندر جذبہ اطاعت خدا بندی کو پیدا کر دے. یہی وجہ ہے آج اس حملے سوم پر تحقیق کرنے والے ماہرین تحقیق بیان کرتے ہیں. مغربی عیسائی محقق ایلن کارڈ اپنی کتاب فاسٹنگ وے آف لائف میں روزے کے عمل کو اچھی انسانی صحت کے حوالے سے بے شمار فوائد کے حوالے سے وہ ذکر کرتا ہے کہ روزے سے انسان کا نظام انہضام، معدہ اور اعصابی نظام اس کو سکون ملتا ہے. غذا ہضم کرنے کا عمل نارمل حالت میں آ جاتا ہے. انڈیا کے ڈاکٹر شانتی رنگوانی کہتے ہیں کہ روزے کے دوران انسان کے جسم میں کوئی نئی خوراک نہیں جاتی ہے، اس لیے جسم سے نئے زہریلے مادے پیدا نہیں ہوتے ہیں، اور روزہ پوری
تندئی سے پرانے زہریلے مادے انسانی جسم سے ختم کرتا ہے، ان کو صاف کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جسم کو کام کرنے کے لیے ایندھن اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جسم پہلے سے پائے جانے والے زہریلے مادوں کو سب سے پہلے استعمال میں لاتا ہے۔ اس عمل سے انسان کا جسم کا خون صاف ہو جاتا ہے اور انسان کی جلد و سکن تر و تازہ اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، روزہ ہمارے جسم کے تمام زہریلے مادوں کو ختم کر دیتا ہے، انسانی جسم اور صحت کو فعال اور بحال کر دیتا ہے۔ اور یہ روزے کا عمل ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح مال سے زکوٰۃ دی جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے انسانی جسم صحت مند اور تندرست ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ رواہ ابن ماجہ فی سننہ۔ یہ ہر چیز کی فرمایا زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ آج جدید سائنس نے روزے کی اسی اہمیت کو ثابت کیا ہے۔ ڈاکٹر جیمس پالج امریکن ایک ڈاکٹر، وہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ روزے کی وجہ سے انسانی جسم خوراک کو ہضم کرنے میں زیادہ مشغول نہیں ہوتا ہے، اس لیے جسم کے لیے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر کے زہریلے مادوں کو خارج کر سکے، جس سے جسم کو شفا یابی حاصل ہوتی ہے۔ روزے کا عمل باقاعدگی سے جسمانی اعضاء کو فرصت اور آرام مہیا کرتا ہے اور بڑھاپا آنے کے عمل کو انسانی جسم میں سست کر دیتا ہے، اور اس طرح انسان کو طویل عمر تک صحت مند رکھتا ہے۔ اسی طرح اردن یونیورسٹی ہاسپٹل کے محقق ڈاکٹر سلیمان روزے کے عمل پر تحقیق کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس روزے کے ذریعے انسان کے وزن میں کمی آتی ہے، انسان کے خون میں کولیسٹرول کی مقدار کم ہوتی ہے، جنسی ہارمون اور گلوکوز میں کمی آتی ہے۔ روزے سے جہاں انسان کا وزن متوازن ہوتا ہے، وہاں انسانی جسم میں موجود خون کے تمام اجزاء کی مقدار بھی درست اور نارمل ہو جاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، وقت کی کمی کے پیش نظر خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں کہ یہ روزے کا عمل جہاں ہماری مذہبی عبادت ہے، وہاں ہماری یہ جسمانی صحت کا سبب بھی ہے، اور روزہ ہمارے جسم کو بیماریوں سے بچاتا ہے، ہمیں صحت مند و توانا بناتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری روح کو تقویت اور طمانینت دیتا ہے۔ روزہ ہمارے نفس امارہ کو شہوانی اور نفسانی گناہوں سے بچاتا ہے، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔ روزہ ہمارے نظام ہضم کو درست اور توانا کرتا ہے، یہ ہمارے جسم کو طرح طرح کے امراض سے محفوظ کرتا ہے۔ یہ روزے کا عمل ہماری شہوانی طاقتوں کو خوابیدہ کرتا ہے اور ہماری روحانی قوتوں کو بیدار کرتا ہے۔ یہ روزہ ہمارے نفس کی بڑھتی ہوئی سرکشی کو لگام دیتا ہے اور اس کی حیوانی خواہشوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ روزہ ہمارے معاشرے کو کی اجتماعی تربیت کرتا ہے اور ایک تربیتی کورس اور تہذیبی عمل سے پورے معاشرے کو اور سب انسانوں کو گزارتا ہے۔ روزہ ہمارے انسانی معاشرے کی سب سے بڑی قوت اور سب سے مؤثر طاقت ہماری نوجوان نسل کی اصلاح کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نوجوانوں کو ہر دور میں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء رواہ بخاری فی صحیحہ۔ فرمایا ہے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ شادی نگاہوں اور کو پست رکھتی ہے، یہ نگاہوں کو پست رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت یہ شادی کرتی ہے۔ اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ نفسانی خواہشوں کو توڑ دیتا ہے
حاضرین و ناظرین گرامی قدر، روزے کے بے پناہ فوائد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کے ایک ایک فرد کو تاکید کی ہے، اور روزہ رکھنے کی ہر فرد امت کو خوب ترغیب دی ہے۔ اس روزے کے عمل اور عبادت کو انسان کی صحت اور سلامتی، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں بے مثل عبادت رسول اللہ نے قرار دیا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ رواہ نسائی فی سننہ۔ روزے کو اپنے اوپر فرمایا لازم کر لو، کیونکہ اس جیسی کوئی عبادت نہیں، اس جیسی کوئی عبادت نہیں۔ روزے کے یہ سارے کے سارے فوائد و انعامات، اور اس روزے کی یہ ساری برکات و خیرات، اور اس روزے کی یہ سارے انوار و تجلیات، اور اس کی یہ ساری کیفیات ایمانی اور عرفانی ہمیں تبھی میسر آ سکتی ہیں جب ہم روزے کے عمل کو اس کی کامل روح کے ساتھ ادا کریں۔ اگر آج روزہ اور نماز کردار مسلم میں، ایک مسلمان کی شخصیت میں اپنی روح کے ساتھ زندہ و تابندہ ہو جائیں تو ہمارے معاشرے کے احوال بدل سکتے ہیں۔ ہماری موجودہ حالت زار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال اس موضوع کو یوں بیان کرتا ہے: روح چوں رفت الصلاۃ والصیام، روح چوں رفت الصلاۃ والصیام، فرد ناموار ملت بے امام، فرد ناموار ملت بے امام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب